کیسے عذاب آئے گا؟ بغض کی شکل میں، حسد کی شکل میں، دنیا کی محبت کی شکل میں، مختلف شکلوں میں، ٹینشن، ڈپریشن. یہ کبھی لفظ ہم نے بچپن میں سنے ہی نہیں تھے. اب ڈاکٹر بھی ان کو جب کوئی مرض سمجھ نہیں آتی، آپ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، ڈپریشن ہو گئی ہے. بھئی ٹینشن کیا بلا ہے، ترجمہ تو اس کا کرو، کیونکہ یہ امپورٹنٹ لفظ ہے نا، باہر آیا. کافروں کو ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی. مسلمانوں کو ٹینشن نہیں ہوتی. اگر کوئی مسلمان کہے نا کہ مجھے ٹینشن ہو گئی ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہم اس پر راضی ہیں. مشکل ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، ہم اس سے راضی ہیں. اور اگر صحت اللہ دے رہا ہے، کوئی سہولت دے رہا ہے، کوئی انکریمنٹ دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مشکل مصیبت پہ صبر کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، جو سہولت پہ شکر ادا کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے. اور فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہے. مومن کو یہ چیز نصیب ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کرے گا. اگر ہر حال میں آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں تو بس پھر کام خراب ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور جی اللہ جنت میں حوریں دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ادھر کچھ بھی نہیں مل رہا. ادھر بھی ملتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو، جن کے دل کی آنکھ اس کو نظر آتا ہے نا، دل کی بصیرت جس کی زبردست ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخیہ نظارہ نہیں. کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کے نظارے چکھا دیتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے. جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی نہیں رہتا تو پھر اس کو ٹینشن، ڈپریشن، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں چمٹ جاتی ہیں. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور